کبھی سوچا ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں مگر دل محسوس نہیں کرتا؟ کبھی محسوس ہوا کہ نماز پڑھ رہے ہو مگر دل کہیں اور ہوتا ہے؟ کبھی قرآن کھولا ہوتا ہے مگر روح بالکل خالی ہوتی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ذکر زبان پر ہے، دل میں بالکل بھی نہیں۔ ذکر کا اصل مقصد روح کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ جب روح مردہ ہو جائے تو ذکر صرف لفظ کا ہی رہ جاتا ہے۔ انسان بولتا رہتا ہے مگر محسوس کچھ بھی نہیں کرتا۔ دل اللہ کا گھر ہے مگر ہم نے اسے دنیا سے بھر دیا ہے۔ جہاں دنیا آ جائے وہاں اللہ کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ذکر دھیرے دھیرے دل سے نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ گناہوں کی کثرت ہے۔ گناہ دل پر اندھیرا ڈال دیتا ہے۔ گناہ دل کا نور چھین لیتا ہے۔ گناہ اللہ اور بندے کے درمیان دیوار بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ بار بار گناہ سے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ نصیحتیں دل جیتتی ہیں، نہ موت کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب سے خوفناک حالت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ دنیا کی محبت ہے۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ہی ذکر رہتا ہے ہر وقت دل میں۔ دل پیسوں میں ہو تو اللہ یاد نہیں آتا، دل شہرت میں ہو تو سجدہ بھاری لگتا ہے، دل لوگوں میں ہو تو اللہ بھی یاد نہیں رہتا۔ دنیا کا عشق اللہ کے عشق کو کم کر دیتا ہے۔ تیسری وجہ نماز میں غفلت ہے۔ جسم سجدے میں ہوتا ہے، سوچ کہیں اور ہوتی ہے، زبان تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسی نماز فرض تو اتار دیتی ہے، روح نہیں بدلتی۔ نماز انسان کو تب زندہ رکھتی ہے جب اس کا دل حاضر ہو، ورنہ نماز صرف عادت بن جاتی ہے۔ عادت سے روح نہیں بدلتی، عادت صرف اللہ تعالیٰ کی سچی بات کرنے سے، دل سے بات کرنے سے بدلتی ہے۔ خوشیاں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بنا نہیں مل سکتی، اسی لیے ذکر دل سے نکلتا رہتا ہے۔ چوتھی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن دل کے آکسیجن ہے۔ قرآن چھوٹ جائے تو دل گھٹ جاتا ہے۔ صرف پڑھنا کافی نہیں، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے بندے کے لیے اور ہم اس پیغام کو سنتے بھی نہیں، پھر شکایت کرتے ہیں سکون کیوں نہیں۔ جو اللہ کی بات نہیں سنتا وہ اللہ کو محسوس نہیں کرتا، پھر زندگی بیکار لگنے لگتی ہے، ہر چیز میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ پانچویں وجہ ہے ذکر کو صرف ایک روٹین بنانا۔ سبحان اللہ بھی صرف گنتی بن جاتی ہے، اللہ اکبر بھی صرف لفظ ہی رہ جاتے ہیں، صرف زبان ہی شامل ہوتی ہے، دل کا حصہ شامل نہیں ہوتا۔ ایسی تسبیح روح تک نہیں جاتی۔ ذکر تب اثر کرتا ہے جب درد کے ساتھ ہو، جب شکر کے ساتھ ہو، جب آنسو کے ساتھ ہو، ورنہ صرف بولنا ہوتا ہے، محسوس نہیں۔ اسی لیے ذکر کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس دل میں دنیا ہوتی ہے اس دل میں اللہ کا نور نہیں رہتا۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو ذکر میٹھا لگتا ہے، جب دل گندا ہوتا ہے تو ذکر بھاری لگتا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے قریب ہوتا ہے لیکن ہم خود اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ یاد دلاتا رہتا ہے ہمیں، ہم اگنور کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں دل سے ذکر کیوں نکل گیا۔ دل کو زندہ کرنے کا پہلا طریقہ توبہ ہے۔ روز توبہ کرو چاہے رونا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے بات کرو جیسے تم کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، لوگوں کے لیے کم، اللہ کے لیے زیادہ جیو۔ فجر کی نماز کو زندگی کا حصہ بنا لو، قرآن کو ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لو، گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کرو، ہر چیز حلال کرو، دل کو صاف کرو، سجدہ لمبا کرو، دنیا چھوٹی ہو جائے گی۔ قبر میں نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ پیسہ، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں، صرف آپ کے دل کا حال ہوگا۔ اگر دل زندہ ہوگا تو نور ملے گا، اگر دل مردہ ہوگا تو اندھیرا ملے گا۔ موت تو سب سے بڑی نصیحت ہے مگر ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں ابھی وقت ہے، اللہ ہم سے دور نہیں ہوتا، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ذکر کم نہیں ہوتا، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بد نصیبی گناہ نہیں بلکہ گناہ پر شرم نہ آنا ہے۔ اگر اللہ کا نام سن کر دل ہل جائے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اب بھی وقت ہے، ورنہ وہ دن آئے گا جب رونا چاہو گے آنسو بالکل بھی نہیں آئیں گے۔
جو اللہ کو بھول جائے وہ خود کو بھول جاتا ہے، جو خود کو بھول جائے وہ مقصد بھول جاتا ہے۔ زندگی صرف کمانے کا نام نہیں، زندگی اللہ کو پانے کا نام ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ جس دن اللہ مل گیا سب مل جائے گا، جس دن اللہ چھوٹ گیا اس دن سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ دل کا سکون کہیں اور نہیں، دل کا سکون سجدے میں ہے۔ ڈپریشن کی اصل علاج ذکر ہے، بے چینی کا اصل علاج یقین ہے۔ اللہ کے بغیر ہر چیز ادھوری ہے، اللہ کے ساتھ ہر چیز پوری ہے۔ دل کا امیر ہونا پیسوں سے نہیں ہوتا، دل کا امیر ہونا ذکر سے ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو دنیا کا ہو جائے وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ روح کا رشتہ اللہ سے جوڑنا ضروری ہے، ورنہ جسم زندہ ہوتا ہے روح نہیں۔ روح مردہ ہو تو زندگی بیکار ہوتی ہے اور ایسی زندگی عذاب ہوتی ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بوجھ نہیں، اللہ کو یاد کرنا سکون ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل میں سکون آتا ہے تو سمجھ لو آپ کا دل زندہ ہے۔ ہر دن اپنے دل کا حال چیک کرو، دیکھو اللہ یاد آتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں آتا تو سمجھ جاؤ ہر طرف مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، اور مشکلوں کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے توبہ۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دوستی کرو، اللہ کو اپنی ساری باتیں بتاؤ، اللہ کو اپنے سارے غم بتاؤ، اللہ کو اپنی آخری امید بناؤ، اللہ کو اپنا سب کچھ بناؤ۔ پھر دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو دل کیسے زندہ ہوتا ہے، پھر دیکھو نماز کیسے میٹھی ہوتی ہے، پھر دیکھو قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر دیکھو سجدے کیسے رلا دیتے ہیں، پھر دیکھو دنیا کیسے چھوٹ جائے گی۔ جو اللہ کے لیے جھک جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، جو اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، جو اللہ کو پالے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا، جو اللہ کو بھول جائے وہ کبھی سکون میں نہیں ہوتا۔ یہ دنیا امتحان ہے، گھر بالکل بھی نہیں۔ یہ زندگی ٹیسٹ ہے، ریوارڈ نہیں۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، اصل سکون قبر کے بعد ہے۔ اس لیے دل کو یہیں صاف کر لو، ورنہ وہاں موقع نہیں ملے گا۔ آج سجدہ کر لو، کل کو قبر میں سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج توبہ کر لو، کل افسوس کا فائدہ بالکل بھی نہیں۔ آج ذکر کر لو، کل یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج اللہ کو پالو، کل ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ وقت بہت قیمتی ہے، سانس بہت قیمتی ہے، ہر پل بہت قیمتی ہے۔ اسے اللہ کے لیے استعمال کرو، ورنہ یہ پل تم کھو دو گے۔ تمہارے خلاف تمہاری زندگی گواہ بن جائے گی۔ جو دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا، جو دل دنیا کے لیے دھڑکتا ہے وہ اندر سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ رہ کر کبھی غم نہیں ہوتا، اللہ کے بغیر رہ کر کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ بات صرف بولنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ ذکر صرف لفظ نہیں، زندگی ہونا چاہیے۔ اللہ صرف نام نہیں، مقصد ہونا چاہیے۔ اگر دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نکل گیا ہے تو سمجھ لو کچھ نہ کچھ غلط چل رہا ہے۔ ابھی وقت ہے سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، ابھی وقت ہے لوٹ آؤ۔ اللہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتا، ہم خود بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تو بلاتا ہے ہمیں، ہم انسنا کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ یاد کیوں نہیں آتا۔ جو اللہ کو یاد کرے اللہ اسے ہی یاد کرتا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا چھوڑ دینا سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ پھر بندہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہی رہتا ہے، اور مردہ دل سے کوئی اچھی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ نہ عشق پیدا ہوتا ہے، نہ یقین پیدا ہوتا ہے، نہ سکون ملتا ہے، صرف خالی پن ہی رہتا ہے، اور خالی پن سب سے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے آج فیصلہ کر لو، میں اللہ کا بننا چاہتا ہوں یا بننا چاہتی ہوں، میں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، میں دل کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کو کم اور اللہ کو زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ ہی زندگی بدل دیتا ہے، یہ فیصلہ ہی روح کو زندہ کر دیتا ہے، یہ فیصلہ ہی قبر کو روشن کر دیتا ہے، یہ فیصلہ ہی جنت کا راستہ کھول دیتا ہے، اور یہ فیصلہ ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، سب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کو پالو، سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ کو بھول گئے تو سب چھوٹ جائے گا۔ یہ دنیا چلی جائے گی،
یہ جسم مٹی بن جائے گا، یہ نام ختم ہو جائے گا، صرف دل کا حال رہے گا، صرف اعمال کا ریکارڈ رہے گا، صرف اللہ کا فیصلہ رہے گا۔ اور اس دن کوئی آج ہی دل سے پکارو، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، میرے دل کو صاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے ذکر کی لذت دے دے، مجھے نماز کا سکون دے، مجھے قبر کا نور دے، مجھے دنیا سے بچا لے، مجھے اپنی محبت دے، مجھے اپنی یاد میں زندہ کر لے۔ یا اللہ میں تھک چکا ہوں، یا اللہ میں لوٹ آئی ہوں، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں لے لے، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، یا اللہ مجھے اپنی یاد کا۔ اگر آج بھی دل ہلکا سا بھی ہل گیا ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ یہی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، یہی زندہ دل کی پہچان ہے، یہی ہدایت کا دروازہ ہے۔ اب اس دروازے کو بند مت کرنا، اب اس دروازے کو اگنور مت کرنا، اب اس موقع کو ضائع مت کرنا، کیونکہ ہر کسی کو بار بار یہ موقع نہیں ملتا۔ یہ موقع بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ آخر بات یاد رکھو، اللہ کا ذکر چھوٹ جائے تو سب چھوٹ جائے گا، اللہ کا ذکر مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ دل زندہ ہو تو ہر مشکل آسان لگتی ہے، دل مردہ ہو تو ہر آسانی بھی مشکل لگتی ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، دنیا خود چھوٹ جائے گی۔ اللہ کو پکڑ لو، دنیا خود چھوٹ جائے گی۔ اللہ کا ہو جاؤ، تم خود کھڑے ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے بغیر سب کچھ ہو کر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کے ساتھ کچھ نہ ہو کر بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات آسان کرے، ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔